أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو. بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی بھی نہ کرو. اپنی آواز اونچی نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور میرے محبوب کی کچاری میں، مجلس میں ایسی آواز سے نہ بولو جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو. اگر ایسا کیا تو ان تحبط اعمالکم. ساری نمازیں گئی. سرکار کی بارگاہ میں اونچی آواز کرنے سے نمازیں ختم. موضوع بھی یہی تھا کہ نماز سے افضل ناموس رسالت ہے. کہ سرکار کی مجلس میں اونچی آواز ہو گئی، تمام عمل بیکار. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. قیامت کے دن اٹھو گے، سمجھو گے کہ ہمارے پلے میں کافی نمازیں ہیں، کافی ہم نے تبلیغیں کی تھیں. آسرا ہوگا، دماغ میں ہوگا کچھ نہ کچھ، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ تم نے رسول کی بے ادبی کی تھی. وہ سب کے سب ضائع ہو گئے تھے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں پتہ بھی نہیں تھا. اور جو رسول کا ادب کرتے ہیں، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. وہ لوگ جو رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو نیچے کرتے ہیں، پست کرتے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو رب نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، قابل سمجھا ہے. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر ہے. إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ. اے محبوب، جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے بلند آواز سے. ان کو دیہاتی لوگ آتے تھے نا سرکار کی بارگاہ میں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت سرکار کے آرام کا ٹائم ہے، تو ایسی آواز لگاتے تھے تو وہ صحابی، لیکن چونکہ شروع میں مسلمان ہوئے تھے، ان کو آداب کا پتہ نہیں تھا، تو رب نے ان کے بارے میں فرمایا، اے محبوب، جو آپ کو پکارتے ہیں، نداء کرتے ہیں حجروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون. انہیں خبر نہیں ہے. انہیں خبر نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا. اگر یہ صبر کرتے، انتظار کرتے کہ یہ محبوب کے آرام کا ٹائم ہے، اگر یہ صبر کرتے، باہر انتظار کریں، یہاں تک کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق باہر تشریف لائیں، اپنی مرضی کے مطابق آئے. اگر یہ اس طرح کریں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ قرآن، یہ رب ہمیں عزت رسول اور ادب رسول سکھا رہا ہے. واللہ غفور رحیم. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ رب العالمین آپ سب کو دارین کی
نعمت نصیب فرمائے، اور یہاں پر جو کچھ میں نے کلمات عرض کیے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کا آنا اور میری حوصلہ افزائی کر کے باتیں